بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چوتھی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں، یہ سب سے زبردست نشانی ہے کہ آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث میں ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نیکی تمہیں خوش کرتی ہے اور گناہ تمہیں غمزدہ کرتا ہے تو مومن ہے۔ جیسے آپ کو کوئی اچھا کام کرنے سے، کسی کی مدد کرنے سے اور نماز پڑھنے سے خوشی ملے تو یہ مومن کی نشانی ہے، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور آپ کو محسوس نہ ہو کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہدایت نہیں ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اگر گناہ کرنے سے آپ کا دل دکھے، آپ کو غلطی کا احساس ہو، دل میں ندامت محسوس ہو اور آپ دل میں ارادہ کریں کہ میں آئندہ اس سے دور رہوں گا، تو یہ صاف نشانی ہے کہ آپ کو اللہ کا ڈر ہے، آپ کے اندر ابھی بھی ایمان باقی ہے، آپ ہدایت پر ہیں۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں کچھ کھٹکے اور تمہیں کھٹکنا محسوس ہو رہا ہو تو یہ گناہ ہے، مطلب یہ کہ فالو یور کانشیس۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کو لگے کہ جو کام یا جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یا میں نے کیا ہے وہ غلط ہے، آپ کو اچھا محسوس نہ ہو رہا ہو تو یہ ہدایت کی نشانی ہے، اور جس کو یہ محسوس نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ ناراض ہے، کیونکہ گناہ کا احساس ہی ہدایت کی نشانی ہے۔ بس جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے، آپ کا دل گھبرائے تو سمجھ لیں کہ یہ گناہ ہے، اور یہ کھٹکنا ایک بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں یہ احساس ڈال دیتا ہے، اور یہ ہدایت کی بڑی نشانی ہے۔ ہدایت کی پانچویں نشانی اور اس کے بعد چھٹی نشانی پر بات کرنے کے بعد ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو پلیز اس کو شروع سے دیکھیں اور اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔ تو ہدایت کی پانچویں نشانی یہ ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا، ٹیکنگ بینیفٹس فرام اپرچونٹیز۔ یہاں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 13 کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ ترجمہ: ہم آپ کو ان کا حال صحیح صحیح سناتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کسی موقع سے فائدہ اٹھا کے کسی اچھی بات پر عمل کریں تو پھر اللہ آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ اس پر قائم رہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف بڑھتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا عمل کرنے کے لیے گائیڈ کر رہا ہو، مطلب کوئی آپ کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے، تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہوگا اور اللہ ہمارا ہاتھ تھام لے گا، ہمارے لیے ہدایت میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ ہمارے ارادے کو مضبوط بنانے میں ہماری مدد کرے گا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں باقاعدگی کیسے لے کر آئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا حلقہ احباب ایسا ہے جو بے نمازی ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کی نماز میں تسلسل نہیں آئے گا، تو ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کریں۔ ہدایت پر ہونے کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ اللہ کے لیے گناہوں کو اور سارے غلط کاموں کو چھوڑنے پر فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں۔ ابھی قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسانوں میں سے ایسا انسان نہیں ہے جو اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے حرام کام چھوڑے گا اور اللہ اس کو اس کا اچھا بدلہ دے گا، یا اگر کوئی نقصان ہو جائے اور اس کے بدلے میں وہ صبر سے کام لے تو اللہ اس کو اس کے صبر کے نتیجے میں بہتر چیز عطا کرے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے تو وہ بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور وہ دنیا کے دوسرے شخص ہیں جنہوں نے پورے خاندان کے ساتھ ہجرت کی۔ پہلے شخص حضرت لوط علیہ السلام تھے۔
تاریخ میں ہے کہ وہاں جا کر ان کا کاروبار 10 گنا زیادہ بڑھ گیا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑا اور اللہ نے ان کو 10 گنا زیادہ دیا۔ امہات المومنین ام سلمہ کا واقعہ۔ ام سلمہ امہات المومنین میں سے تھیں اور وہ بہت اچھے صحابی ابو سلمہ کی بیوی تھیں۔ ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ جب قریش نے دیکھا کہ یہ دونوں ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ تم جاؤ، لیکن یہ خاتون ہماری ہے۔ تو ام سلمہ کو وہیں رہنا پڑا اور ابو سلمہ کو نبی کے ساتھ ہجرت کرنا تھی، اس لیے وہ چلے گئے۔ انہوں نے بہت دعا کی کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ ملا دے۔ اس کے بعد ان کے قبیلے کے لوگ ام سلمہ کے پاس آئے اور ان کا بیٹا چھین کر لے گئے کہ اس کا باپ تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن یہ ہمارا ہے۔ بہرحال قبیلے کے بڑے لوگوں نے صلح کرا دی اور ان کا بیٹا واپس ام سلمہ کو دلوا دیا۔ اس کے بعد ام سلمہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں۔ غزوہ احد میں ان کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ام سلمہ اس بات پر بہت غمزدہ تھیں کہ میں بے سہارا ہوں، تو اس موقع پر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھ پر مصیبت آئی ہے، اس مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے اور مجھے اس سے بہتر دے۔ اور آگے چل کے دیکھیں ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔ کتنا عزت کا مقام ہے کہ وہ سوچ رہی تھیں کہ میں بے سہارا ہوں، بیوہ ہوں، کون میرا سہارا بنے گا۔ اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی۔ اس لیے اگر ہم اپنا یقین مضبوط کر لیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے تو اللہ اس سے بہتر دے گا، اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ ہدایت دے گا۔ ہم نے ہدایت پر ہونے کی 6 نشانیوں کی بات کی ہے۔ پارٹ 1 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دونوں پارٹ اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو تو دوبارہ دیکھیں اور دیکھیے کہ آپ ان باتوں پر پورا اترتے ہیں۔ اور یہ بھی ہدایت کی نشانی ہے کہ آپ سب لوگ ایک اچھے مقصد کے لیے میری باتیں سن رہے ہیں۔ اچھی بات سننا بھی ہدایت کی نشانی ہے۔ اور آخر میں سب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انشاءاللہ۔